عید مباہلہ کیا ہے؟ عید بس دو ہیں اور کوئی عید نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان شارٹ، عید مباہلہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ایونٹ ہے کہ جب نجران کے کرسچن ریپرزنٹیٹیوز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پر بحث اور اختلاف ہوا، یعنی رسول اللہ نے جب کرسچنز کو حق کی دعوت دی اور سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ بھی ایک نبی ہیں، تو پلٹ کر کرسچنز نے کہا کہ وہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں، اس بنا پر وہ خدا ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر صرف اس بنا پر عیسیٰ خدا ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں، تو پھر آدم کی تو نہ ماں ہے اور نہ باپ، تو وہ خدا کیوں نہیں؟ ان کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ جبکہ آپ کو بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ نے خود کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ایون کرسچینٹی کی بکس میں بھی کہیں کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں ملتا۔ یہ سب قصے کہانیاں اور ٹرینٹی کا کنسیپٹ یہ سب بعد میں بنائی گئی اور آج بھی صرف ازمپشنز کے بیسس پر ہی پوری کرسچینٹی چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور اللہ کے حکم سے مباہلے کا فیصلہ ہوا، یعنی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں پارٹیز اپنے اپنے خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر عذاب اور لعنت نازل ہو۔ پھر مباہلے کے دن جب کرسچن ڈیلیگیشن نے رسول اللہ کو اہل بیت کے ساتھ، یعنی مولا علی، بی بی فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ مباہلے کے لیے آتے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ خدا سے دعا کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ ہٹ جائیں، ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کرسچن ڈیلیگیشن نے مباہلہ کرنے کے بجائے صلح اور جزیہ پر رضامندی ظاہر کی، لیکن جو لوگ بنی امیہ کے اور باقی دشمنان اہل بیت کے پروپیگنڈا کے شکار ہو گئے، وہ آپ کو آج بھی یہی کہتے ہوئے دکھیں گے کہ عید بس دو ہیں اور کوئی عید نہیں، اور انہی لوگوں کو آج اتنے امپورٹنٹ ایونٹس جیسے غدیر اور مباہلے کا کوئی علم نہیں، اور اسی لیے وہ لوگ غدیر کو بھلا کر ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گئے ہیں۔ جب عیسائیوں کے بڑے علماء نے رسول اللہ کو آج کے دن چیلنج کیا تھا تو یہی کہہ کر چیلنج کیا تھا کہ تم اپنے سچوں کو لاؤ، اپنے گھر والوں کو لاؤ اور پھر ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے۔ تو رسول اللہ جتن پاک یعنی اپنے اہل بیت کو لے کر مباہلے کے لیے گئے، جن کے لیے رسول اللہ نے خود حدیث ثقلین میں کہا ہے کہ میرے بعد ان دو چیزوں کو تھامے رکھنا، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک مسلمان اگر صرف ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا، اور کیونکہ دشمنان اہل بیت کا مقصد ہی لوگوں کو گمراہ کرنا اور مسلمان کو اصل دین اور حق اور اہل بیت سے دور کرنا تھا، تو انہوں نے اس حدیث کے نہ جانے کتنے فیک ورژنز لکھ ڈالے، کسی میں اہل بیت کی جگہ حدیث کو رکھ دیا تو کسی میں کچھ اور چیز کو۔ اور آج بھی جو لوگ قرآن اور اہل بیت کو تھامے ہوئے ہیں وہ حقیقی جہاد کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی پیروی کی اور باطل کا ساتھ دیا، وہ جہاد کے نام پر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں۔